اسٹرالوجر آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لے کے آیا ہوں. آپ کو میں اکثر اسٹرالوجی میں بتاتا رہتا ہوں کہ آپ ٹینشن انزائٹی یا ذہنی دباؤ میں رہیں گے اور آپ کا یہ ڈپریشن کا فیز جاری رہے گا. تو کیوں نہ اس کا ایک تو میں صدقات بتاتا ہوں. تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہاؤ ٹو مینیج یور سیلف, کہ آپ اس اسٹریس سے, ذہنی تناؤ سے یا ڈپریشن سے کیسے نکلیں. تو آج میرے ساتھ گیسٹ ہیں ڈاکٹر خالدہ نسیم, جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے بزنس ایڈمنسٹریشن میں, اور ان کی جو اسپیشلٹی ہے وہ آرگنائزیشن سائیکالوجی, ایموشن, ایٹیٹیوڈ پہ انہوں نے کافی ریسرچ کی ہوئی ہے. تو ویلکم ٹو مائی پروگرام اجمریم چینل اسٹرالوجی میں. آپ اپنا تھوڑا سا تعارف خود بھی کروا دیں. Thank you very much and Assalamu alaikum. Basically, by profession, I am a lecturer and soft skills trainer as well. Or as I told کہ I have done PhD in business administration اور میرا میجر جو ہے وہ آرگنائزیشنل سائیکالوجی اینڈ آرگنائزیشنل بیہیویئر میں ہے. اور بیکاز بیہیویئر از سائیکالوجی, یعنی ہمارے جتنے بھی بیہیویئر اوریجنیٹ ہوتے ہیں وہ سائیکالوجی سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم ہوپ فلی آج ہم ایموشن یا اسٹریس مینجمنٹ پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک چیز بتاؤں, اکثر کیونکہ میرے ساتھ لوگ کنسلٹنسی کے لیے آتے ہیں اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے, میرا جو طریقہ کار ہے وہ ذرا تھوڑا سا کہہ لیں کہ وہ پرانے زمانے والا اسٹرالوجی والا طریقہ کار نہیں, میں تھوڑا سا سائنٹیفک طریقے سے ڈیل کرتا ہوں اپنے کلائنٹ سے. اکثر موسٹلی لوگ ہاروسکوپ لے کے پیدا ہوتے ہیں جن میں سن اور مون نیگیٹو ہوتا ہے. اب سن ڈیل کرتا ہے مون ڈیل کرتا ہے موشن کو, سن ڈیل کرتا ہے ذہن کو. جب بندہ ایموشنلی آف ہو یا وہ ڈپریشن میں رہے تو وہ بندے کو کیسے اپنے آپ کو مینیج کرنا چاہیے, یا وہ اپنی عام زندگی میں جس کا یہ نہیں ہے تو ہاؤ دے بیہیو ان دی سوسائٹی, کہ وہ اپنی صحت بھی نہ خراب کرے اور رونا بیش نہ کرے. اکثر لوگ کام کم کرتے ہیں, روتے زیادہ ہیں. تو اس پہ آپ مجھے تھوڑی سی گائیڈ لائن دیں, لوگوں کو دیں. اچھا, بیسیکلی ہم جس ایرا میں رہتے ہیں وی آر ایشین پیپل اینڈ ایشین پیپل آر ایموشن اورینٹیڈ. ہماری جو زیادہ تر 80% 90% لائف میں رول ہے وہ ایموشنز کا ہوتا ہے, یعنی ہم برین اورینٹیڈ کم ہوتے ہیں, ایموشن اورینٹیڈ زیادہ ہوتے ہیں. وہ ناشتے میں کسی نے کچھ کہہ دیا, غصہ آ گیا, تو غصے میں ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نگیٹو چلی جاتی ہیں. بہت ساری ہماری جو پرفارمنس یا پروڈکٹیوٹی وہ کافی حد تک متاثر ہوتی ہے. تو جہاں تک کویشچن ہے کہ اگر جب نیگیٹو آپ کا سن جو ہے وہ نیگیٹو جا رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے, دیر آر مینی ریمیڈیز جو ہم ریلیجیس پرسپیکٹو سے یا سوسائٹل پرسپیکٹو سے بھی دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے جو بیسٹ اسٹریس کو یا بیڈ ایموشنز کو مینیج کرنے کا سب سے بہتر طریقہ میڈیٹیشن ہے. اور میڈیٹیشن کے لیے جو سب سے خوبصورت چیز ہے دیٹ از پریئر. وی پرے 5 times a day. ہم دن میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اور اس میں ہمیں بڑا خوبصورت موقع ملتا ہے جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں. تو میڈیٹیشن کا اس سے بیسٹ کوئی کرائٹیریا نہیں ہو سکتا. سو بیسٹ تھنگ از کہ جب آپ اسٹریس میں ہیں, آپ 5 times a day جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ یو ہینڈ اوور یور وریز ٹو اللہ المائٹی, تو آپ بہت حد تک اس سے نکل جاتے ہیں. سیکنڈ تھنگ از یو نیڈ ٹو ایڈ واک آن ڈیلی بیسس. 2 to 3 kilometer واک آپ ڈیلی روٹین میں ایڈ کریں. دس از اندر ریمیڈی جو کہ آپ کو اسٹریس سے نکلنے کے لیے ایک بیسٹ میتھڈ ہے. تھرڈ تھنگ از کہ یوگا ایڈ کریں, ایکسرسائز کریں, بریدنگ ان آؤٹ جو ہے یہ ایکسرسائز, دس از آلسو ویری ہیلپ فل ان اسٹریس مینجمنٹ. یعنی جو آپ کے ڈیو ٹو ورک پریشر یا ڈیو ٹو آپ کا ریلیشن شپ اسٹیٹس خراب جا رہا ہے, یا وٹ ایور دا ریزن از, یا اللہ کی طرف سے آپ کی چیزوں میں بہت سارا ڈیلے ہے اور آپ کے حالات آپ کے چاہنے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو رہے, تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مطلب سب سے پہلی چیز ہے یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ کو صرف اللہ سے دعا کرنی ہے. اور سیکنڈلی آپ ایکسرسائز واک کو ایڈ کریں, اور پلس اپنی ڈائٹ پہ توجہ دیں. مینس ہمارا اگر موڈ پہلے ہی خراب ہے, پھر ہم ڈائٹ
بھی ہم ایسے ہی کھا لیتے ہیں جیسے ہمارے یہاں جنک فوڈ کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. تو یہ جو ہماری فوڈ کی کیمسٹری ہے یہ ہماری موڈ کیمسٹری کے ساتھ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. آپ بیڈ موڈ میں ہیں تو آپ کو فوڈ اس طرح کا لینا چاہیے, لائٹ موڈ میں لینا چاہیے جو آپ کے موڈس کو تھوڑا سا ایلیویٹ کرے. تو دیز وڈ بی دا بیسٹ اسٹریٹجیز ٹو مینیج اسٹریس. وہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ فوڈ جو ہے نا وہ ہمارا اصل چیز ہے, کہ ہم فوڈ میں بہت روتھلیسلی گھی کا استعمال کرتے ہیں, مرچوں کا استعمال کرتے ہیں, اور پروٹین کی بجائے ہم زیادہ تر یہ فیٹس والے آئٹم. ہاں جی, آپ جب زیادہ گھی یا ہیلدی اس طرح کی ڈائٹ لیں گے تو وہ ویسے ہی آپ کے موڈ کو ایلیویٹ کر دے گا, آپ کے بلڈ پریشر کو ایلیویٹ کر دیتا ہے, آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے, تو وہ بھی آپ کے جو انٹرنل کیمسٹری ہے, کیمیکل ریئیکشنز ہیں, وہ بھی آپ کے موڈ کو اور اسٹریسفل کر دیتے ہیں. سو جب آپ کو لگے کہ آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے, آپ اسٹریس میں ہیں یا انڈر ڈپریشن ہے, تو آپ کو اپنی خوراک پہ توجہ دینی چاہیے. اس میں فریش فوڈ ایڈ کریں, فریش جوسز, فروٹس اور فریش کلرز والی ویجیٹیبل, دیز آر ویری ہیلپفل, جو کہ آپ کو اس سے باہر نکلنے میں مدد دے سکتی ہیں. اس وقت اذان ہو رہی ہے, ہم تھوڑا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. کیونکہ جب ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے تو اذان آ رہی تھی, تو اس لیے ہمیں رکنا پڑا. اب اگلا میرا سوال ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں نے جیسے تعارف کرا دیا ہوا ہے کہ بیسیکلی یہ سائیکالوجی کے شعبے میں لوگوں کے ساتھ کہ کونسلنگ کیسے کرتی ہیں, یہ بھی سوال ان کو آخر میں پوچھوں گا. میں ایک چیز یہاں پہ کرنا گا, اکثر جو میرے پاس ہاروسکوپ پہ لوگ آتے ہیں تو ان کا ساس اور بہو کا آپس میں کنفلکٹس بہت چل رہا ہوتا ہے, اور بہو جو ہے نا آج کل کی جو پڑھی لکھی بہو ہیں, میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ ساس جو کرنٹ ساس ہے وہ کوشش کرتی ہے میری بہو ڈاکٹر ہو, پڑھی لکھی ہو, یہ ہو, اور جب وہ شادی کر کے لے آتی ہے نا تو پھر اس پہ وہ آرتھوڈاکس طریقے سے رول کرنے کی کوشش کرتی ہے. نوکری چھڑا دی, اس کو کچن میں ڈال دیا, نوکرانی گھر سے نکال دی, سارا کام اس پہ ڈال دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہسبینڈ ہے وہ اوبیڈینٹ وہ مدر ہوتا ہے, اس کو اپنی ماں کا اس کے دماغ میں یہ ڈال دیا گیا کہ ماں جنت کا ہے دروازہ ہے, لہٰذا اس کو نہیں ناراض کرنا. حالانکہ اسلام میں بھی ہے کہ ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہے. تو یہ بہو اور ساس کو کیسے مینیج کرنا چاہیے؟ اچھا, انیشیلی جو ہے, اگر جیسے آپ نے کہا کہ اسلام میں بھی ہے, یہ بڑا مرد کے لیے بڑا ہیکٹک ہو جاتا ہے, بیکاز دونوں کے ایک بیلنس میں رکھنا مینز مرد کی سب سے بڑی ہیوی رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے. لیکن بیکاز ہم اسٹریس پرسپیکٹیو سے بات کر رہے ہیں, اور یہاں سے جو ہمارا اوور آل اسٹریس, ڈومیسٹک اسٹریس ہے, وہ یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے ساس بہو کے ایشو سے. اچھا, اس میں جیسے ہم نے کہا کہ بہویں جو ہیں وہ بڑی پڑھی لکھی ڈاکٹرز, انجینئرس اور باقی اچھے ہر فیلڈ میں اچھی ایجوکیشن کے ساتھ آتی ہیں, تو میرا خیال ہے سب سے جو مین چیز ہے, جو میجر چیز سیکھنی چاہیے, وہ آپ کو ایموشنل مینجمنٹ یا ایموشنل ریگولیشن جو ہے وہ ضرور سیکھنی چاہیے. بیکاز جب ہم ایجوکیٹڈ ہو جاتے ہیں تو ہماری رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں. اب غصہ جو ہے وہ نیچرل چیز ہے اور بیسک چیز ہے, جو کہ غصے سے ہی جو اس کی فردر ایکسٹریم سچویشنز ہیں, وہ اسٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن, ان کی طرف ہم جاتے ہیں. تو میں سب سے پہلے یہی ایک چیز بتاؤں گی کہ سب سے پہلے جب بھی ہمارا جھگڑا ہوتا ہے, یا آپ کو غصہ آتا ہے, تو انیشیل 2 سیکنڈس آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس اینگر ایموشن کو ٹریگر کرنے کے لیے. اگر آپ ان 2 سیکنڈس میں اس کو ٹریگر کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد 12 منٹس, آپ کو میکسیمم 12 منٹس ریکوائرڈ ہیں جو آپ اس فیز سے کمپلیٹلی باہر آ سکتے ہیں. سو آئی ووڈ سجیسٹ کہ جہاں آپ اتنی تعلیم لیتے ہیں اس کے ساتھ آپ ایموشنل ڈیولپمنٹ پہ بھی فوکس کریں, بینگ اے ہیومن خود کو ڈیولپ کریں, اور اس سچویشن سے کیسے باہر آنا ہے, یا اس کو کیسے ختم کرنا ہے, یا اس کو کیسے کوپ اپ کرنا ہے, یہ آپ کی انٹینشن بھی شامل ہونا چاہیے, اور یہ آپ کو آنا چاہیے. جب آپ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں, اب بعض اوقات غصے کو اتنا لنگر آن کرتے رہتے ہیں
اتنا لنگر آن کرتے رہتے ہیں کہ لڑائیاں کبھی ختم نہیں ہوتی. بلیو یو می دس از آور انٹینشنل سچویشن ہے کہ ہم اس کو اتنا ایلیویٹ کرتے ہیں, ہم اس فیز سے باہر نکلنا نہیں چاہتے. اگر ہم خود کو ڈیولپ کر لیں تو ہمیں اس فیز سے باہر آنے میں زیادہ ٹائم نہیں ریکوائرڈ ہوتا. سو آئی وڈ سجیسٹ کہ ایموشنل مینجمنٹ آپ سیکھیں, ایموشنل ریگولیشن آپ سیکھیں, تاکہ آپ اس جو صبح کی بات ہوئی ہے اس کے امپیکٹس آپ کی شام یا دوپہر کی زندگی میں نہیں ہونے چاہیے. ایک اچھا یا برا ایونٹ آپ کی موڈ کو تھوڑی دیر کے لیے اسپائس ضرور کرتا ہے, لیکن آپ نے اس فیز سے امیجیٹلی باہر آنا ہے, آپ نے اپنی لائف کو انجوائے کرنا ہے. سو بیٹر ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسٹریس مینجمنٹ ٹیکنیکس یا ایموشنل مینجمنٹ ٹیکنیکس کیا ہیں, ان کو سیکھیں تاکہ آپ ایک اچھی ایک پروڈکٹیو لائف اسپینڈ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر خالدہ نسیم, آپ نے بڑی اچھی ایڈوائس دی ہے. ناظرین, اگر آپ لوگوں نے کنسلٹنسی کرنی ہو تو میرے اس پروگرام میں ان کا ٹیلی فون نمبر لکھا ہے, تو آپ ان سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور کاؤنسلنگ کا سیشن لگا سکتے ہیں. میں ابھی بینگ اسٹرالوجر ان کی کاؤنسلنگ بھی ساتھ ڈسکشن کرتا رہتا ہوں, اور ان سے میں نے کافی چیزیں ہیومن بینگ سائیکالوجی پہ ان سے کافی ڈسکشن کی ہوئی ہے. اور یہ اب میرے جو اکمل بھائی تھے ان کے پاس یہ اپنے تھیسس کے سلسلے میں ملتی تھی, تو وہ وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی, اور آئی فاؤنڈ ویری گڈ سائیکیٹرسٹ. سو یہ جو آج کل کا دور ہے, بہت ہی اسٹریس والا دور ہے, تو بہتر ہے کہ اس پہ آپ کو کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن دینے والا ہونا چاہیے. اکثر میں بھی یہی کام کرتا ہوں, جب کسی کا ہاروسکوپ وغیرہ ڈسکس کرتا ہوں تو وہ اس کو کاؤنسلنگ زیادہ کرتے ہیں. تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو کاؤنسلنگ ان کے اس لیول پہ ہونی چاہیے. ریسنٹلی میرے ایک دوست ہے, تو ان کا کوئی گھریلو مسئلہ تھا, تو کہہ رہے میرے وائف جو ہے نا میرے ساتھ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہیں اور بلا دینے کی کوشش کر رہی. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ کیا اس میں تیسرا بندہ شامل کیا ہوا ہے آپ نے نیگوشیشن کے لیے؟ کہتے ہیں یس. تو میں نے کہا اس بندے کو نکال دیں اور آپ ڈائریکٹ کنسلٹ کریں. جو تیسرا بندہ ہمیشہ نیگیٹو رول پلے کرتا ہے, میڈیٹر کا وہ کبھی بیچ میں مت ڈالیں ازواجی لائف میں. ڈاکٹر صاحب شاید میری اس بات پہ ایگری کریں. تو اگلے سیگمنٹ میں یا اگلے پروگرام میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.